السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ البقرہ الحمدللہ ہم سٹارٹ کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 13 سے آج ہم کریں گے۔ ہم منافقین یعنی جو سورہ بقرہ کے اندر تین بڑے گروہ بیان کیے گئے، مومنین، کافرین اور منافقین، ان میں سے اب ہم منافقین کے بارے میں پڑھیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ منافقین کی جو صفات اور خصلتیں وہ ختم ہونے میں ہی نہیں آتی۔ قرآن نے بہت زیادہ منافقین کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 13 کے اندر منافقین کا ہی ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو یعنی منافقین کو، آمینو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے، الناسو لوگ، یہاں لوگ سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ قالو انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء وہ ایمان لائے ہیں بے وقوف، یعنی نعوذ باللہ وہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہہ رہے تھے۔ الا خبردار، اللہ فرما رہے ہیں، انہم بے شک وہ یعنی یہ منافقین، ہم وہی السفہاء بے وقوف ہیں، ولیکن لیکن لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لاتے ہیں؟ آگاہ رہو، حقیقت میں یہی لوگ بیوقوف ہیں۔ یعنی جب ان کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ ایمان کے عملی تقاضے اس طرح پورے کریں جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پورے کرتے ہیں، یعنی کفار مشرکین کے ساتھ اپنی برات کا اظہار کریں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ قطع تعلقی کریں گے، اور پھر پورے خلوص اور یکسوئی کے ساتھ عبادات کرو، معاملات میں مومنہ کا ساتھ دو، جب جہاد کے لیے بلایا جائے آؤ، جب صدقات کے لیے بلایا جائے آئے، جہاں مومنوں کو کی مدد کی ضرورت ہو وہاں آؤ، اور راہ حق میں قدم سے قدم ملا کر مومنوں کے ساتھ چلو۔ تو اس پر ان کا نہایت تکبر والا جواب یہ ہوتا تھا کہ ہاں کیا ہم ان بیوقوفوں کا سا طرز عمل اختیار کریں جنہوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں اپنی دنیا برباد کر لی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن اس بات کی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کو بیوقوف کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ ایک ایسے دین پر چل رہے ہیں، ایک ایسی توحید کا پرچار کر رہے ہیں، ایک ایسی جنت کے نام پہ چل رہے ہیں جس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ کیونکہ ہم نے ایمان کی جو خصوصیات شروع میں پڑھی تھی، ایمان کے ارکان، اس میں ایک تھا ایمان بالغیب، یعنی بغیر دیکھے بہت سی چیزوں پر ایمان لانا تھا، جس میں جنت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جانے والا اجر بھی ہے۔ لیکن چونکہ یہ تو اصل مومن نہیں تھے، منافق تھے، اس لیے ان کا تو ایمان بالغیب تھا ہی نہیں۔ تو ان کو لگتا تھا کہ جس چیز کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس چیز کی کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ہم کیوں چلیں، کیوں اپنا پیسہ صدقے میں دیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور کیوں اپنی جانیں راہ خدا میں جہاد کی صورت میں ختم کریں۔ تو یہ تو صحابہ کرام بیوقوف ہیں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تو روزگار کمانے کے بجائے دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور خود فاقے کرتے ہیں، اور جو کچھ گھر میں ہوتا ہے وہ لا کے اسلام کی خاطر دے دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا ان کو اس طرح کی باتیں بیوقوفیاں ہی نظر آتی ہیں، لیکن جن کے دل میں ایک بار ایمان راسخ ہو جائے تو انہیں تو ہمیشہ یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں مزید اور کر سکوں دین کے لیے، اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ انہیں کبھی بھی یہ فیل نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ دے کر یا اپنی جان آگے کر کے بیوقوفی کی ہے۔ تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بیوقوف ہیں، تو ہم تھوڑی بیوقوف کریں گے، اپنی دنیا تھوڑی خراب کرتے ہیں ہم دین کے پیچھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ اللہ کے سامنے اصل میں یہ بیوقوف ہیں، انہیں احساس نہیں ہے۔ تو دنیا پرستی نے انہیں بالکل بھی ان کے انجام سے غافل کر دیا ہوا تھا، اور اب یہ ایمان کے تقاضوں کو کیا سمجھیں گے؟ ظاہر ہے اپنے اخلاق و کردار کی خرابی اور دوگلے پن کی وجہ سے معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں ظاہر ہے یہ حاصل کر سکے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ان کا کوئی مقام ہوتا تو قرآن پاک ان کا اس طرح سے ذکر کرتا، اور ایمان اور اخلاص کے فقدان کے سبب ان کی آخرت بھی برباد ہو گئی ہے۔ اس سے بڑی حماقت اور بیوقوفی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان نہ دنیا کا رہے نہ دین کا رہے۔ اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے پھر منافقین کی صفات میں سے ایک صفت کی وَإِذَا، جب لقو ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے
آمنو جو ایمان لائے، قولو کہتے ہیں، یعنی یہ منافق، آمنا ہم ایمان لائے، یعنی کہتے ہیں ہم تو تمہاری طرح مسلمان ہی ہیں۔ وَإِذَا اور جب خلو الگ ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، یعنی جو ان قریش کے سردار تھے یا یہود کے سردار تھے، خصوصاً مدینہ کے اندر یہود تھے، ان منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی اور جو یہودیوں میں سے سردار تھے، ان کو یہاں شیاطین کہا گیا ہے۔ کالو کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک ہم نحن مستہزئون ہم تو مذاق کر رہے ہیں، یعنی ہم تو مومنوں کے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہاں منافقوں کے پھر دوغلے پن کی اور ان کی جو بزدلانہ روش تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ رہتے اور رہتے ہوئے ان کے ایمان کا دم بھرتے، اور جب اپنے بڑے بااثر منافقین اور سرداران یہود کی محفلوں میں جاتے تو ان کے ساتھ جا کے گھل مل کر بیٹھتے اور اپنی وفاداریاں ثابت کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کے لیے کہتے کہ ہم تو محض مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق کے طور پہ ان سے معلومات لینے کے لیے، ان کی باتیں جاننے کے لیے ہم کچھ وقت مومنوں کے ساتھ گزار لیتے ہیں، ورنہ اصل میں تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو جنہوں نے پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کے بااثر منافقین کے سردار تھے، ان کا تو مشن شیطان کی طرح زمین کے اندر فساد پھیلانا تھا نا، یہ انہوں نے اپنا مشن بنایا ہوا تھا۔ تو یہ ان کے ساتھ جا کے کہتے کہ ہماری اصل وفاداریاں تمہارے ساتھ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف سازشی کرنا ان کا اولین مشن تھا، شکوک و شبہات پھیلانا، پروپاگنڈے کرنا، اور ان کا اجتماعی مشن بن گیا تھا کہ ہر وہ کام کیا جائے جس سے اسلام کو جو ہے وہ ڈبویا جا سکے۔ تو بہرحال اسی لیے ان کا یہ رویہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ مومنوں کے بیچ میں پہلے بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں لیتے اور پھر جا کے اپنے سرداروں کو بتاتے اور ان کے ساتھ مل کے ان مومنوں کا مذاق اڑاتے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے ان کا، بہم بہم ان کا، ویمدہم اور ڈھیل دیے ہوئے ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے رہیں، یعنی اللہ بھی ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ تو آخرت کے معاملے میں ان کا یہ جو غیر سنجیدہ رویہ تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں خوب ڈھیل دے رکھی تھی، چھوٹ دی ہوئی تھی، چنانچہ وہ اپنے نفس اور شیطان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے گمراہی اور سرکشی میں ہی ظاہر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے دوگلے کردار کی وجہ سے یہاں معاشرے میں بھی ان کا کوئی مقام نہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے سراسر ذلت اور رسوائی ہے، اور اس کو وہ اپنی کامیابی سمجھ کر فریب کا شکار ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ استہزاء، یہ مذاق دراصل دین کے معاملے میں ان کی غیر سنجیدہ روش اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آیات اللہ کے ساتھ ان کا مذاق کا انداز اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا مذاق کر رکھا ہے کہ ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بے شک اللہ اور رسول اللہ اور صحابہ کی برائیاں کریں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی ڈھیل ہے کہ جب اللہ پکڑے گا تو پھر انہیں کون اللہ کے عذاب سے چھڑائے گا، لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اولئک یہی لوگ ہیں، یہی الذین وہ لوگ ہیں، اشترو جنہوں نے خرید لیا، الدلالۃ گمراہی کو، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے، فما تو نہیں، ربحت کام آئی ان کو، تجارتہم ان کی کام، وما اور نہیں، کانو تھے وہ، معتدین ہدایت پانے والے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، تو ان کی تجارت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو دراصل خلوص اور یکسوئی کے ساتھ دعوت حق کو قبول کرنے کے بجائے منافقوں نے درمیانی راہ اختیار کی تھی۔ منافق کے بارے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ دو چہروں والا ہوتا ہے، ڈوئل فیس ہوتا ہے، جس کے منہ پہ بیٹھے گا اسی کا ہوگا اور اسی کی تعریف کرے گا، اور انہوں نے اپنی ہوشیاری کا تقاضا اسی کو سمجھا کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ بھی نہ بگاڑیں اور کافروں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات برقرار رہیں، تو اس لیے زبان سے تو یہ ایمان کا اقرار کر لیتے، لیکن دنیاوی مفادات اور کی وجہ سے جو ہے وہ ایمان کے تقاضے ان کو کبھی راہ حق کی طرف آنے نہ دیتے۔ تو ان کی جو یہ منافقانہ روش تھی اور درمیانی راہ جو انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی اپنی حکمت اور مصلحت کے انداز میں، تو اس کا نتیجہ تو ہمیشہ اس کے برعکس نکلے گا، اور وہ اس طرح سے کہ انہوں نے گمراہی خرید لی، یعنی انہوں نے ہمیشہ اس طرح کی روش اختیار کر کے گمراہ راستے پہ چلے، گمراہی کے راستے پہ چلے، اور ہدایت کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان بات بات پہ جھوٹ بولے اور صرف اپنی اس کو فکر ہو، اسلام کی کوئی فکر نہ ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ زندگی میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اپنی منافقت کی وجہ سے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ
بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو ظاہر ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ بڑے چلاک ہیں، بڑے سمارٹ ہیں، اپنی زبان کی وجہ سے بڑی آسانی سے دوسروں کو یہ بیوقوف بنا لیتے ہیں، مومنوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کو یہ ڈھیل دے کے ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ یہ تو ہو گئی منافقین کی بات۔ اب ذرا ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی ایسا ہی تو نہیں کر رہے آج کے اس دور میں کہ جب مسلمانوں کے سامنے یا مومنین کے سامنے یا دیندار لوگوں کے سامنے یا درس والوں کے سامنے جائیں تو گاؤن سکارف اوڑھ لیں اور ان کے سامنے مومن بن جائیں، اور جب ہم اپنی ڈیلی روٹین میں آئیں تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا دوپٹہ کہاں ہے اور ہم کس حلیے میں ہیں۔ تو یہ منافقانہ روش ہمیں نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ کے لیے پردہ کرنا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، تو ہمیں ہر جگہ ہر وقت ایک جیسا ہی رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ مومنوں کے خلاف باتیں کرنا ان کا مشن تھا، تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہم ابھی تک پراپر دین کی طرف نہیں آئے، دیندار نہیں بنے، تو ہمیں دیندار لوگوں کے لیے باتیں نہیں کرنی چاہیے، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی ناراضگی کو لے لیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو انسان کو صاف رکھنا چاہیے، کلیئر رکھنا چاہیے۔ اپنا جو زبان اور جو عمل ہے اس کے بیچ میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، ہمارے قول و فعل کے اندر کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے، اور جو بات ہم بول رہے ہوں زبان سے وہی ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقین کی روش سے بچنے کی توفیق دے، مومنین اور متقین کی صف میں شامل فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنے لیے خالص کر لے، اور ہمیں اپنے دین کا بہترین علم اور عمل اور ایمان تقوی عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔